اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر پاک کے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دی دلی دعاؤں قبول و منظور فرمائے مقصود کوکر صاحب کی دینی خدمات کو اللہ پاک اپنے بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے جڑے لوگ روزے رکھ چکے ہیں خالق کائنات انہوں کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور جڑے دوست کسی وجہ تو نہیں رکھ سکے انہوں دی اللہ پاک زندگی دراز کرے اور آئندہ روزے کا نصیب کرے اور انہوں نے اس واجب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس واجب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس واسطے کہ جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے وہ دراصل فجر دی اذان تو پہلے یہ سمجھتا ہے کہ جتوں میں محمد روکے ہیں اتوں رک جانا چاہیے جتوں میں مولا علی روکے ہیں اتوں رک جانا چاہیے معمولی جی گل ہے شام کو مرتا کوئی نہیں جتوں میں جناب سیدہ زہرا نے روکے ہیں میں اتنے رک جانا چاہیے یہ پھر اللہ پاک وہ راضی ہوتا ہے جہاں میں تو روکے تو رک جاتے جڑے بندے مریض بھی نہیں سن اور جڑے بندے مسافر بھی نہیں سن مجبوری بھی کوئی نہیں سی اس کے باوجود انہیں پورا مہینہ محسوس ہی نہیں کیتا کہ میں زہرا دا بابا بھی روک رہا ہے میں زہرا دا شوہر بھی روک رہا ہے اور بدول آپ بھی روک رہی ہے تو جڑا بندہ پھر نہیں روکیا اللہ پاک انہوں انہوں دی معرفت نصیب فرمائے انہوں دے کہنا نہ مرنا انہوں دے آخر دل نہ رکنا اللہ اس بندے تے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ پاک تے کسی نے آ کے نہیں روزہ رکھوایا یہ مصطفیٰ ہے یہ مرتضیٰ ہے یہ زہرا ہے یا حسن مصطفیٰ ہے یا حسین سید شہداء ہے انہاں 14 دی آخر لگنا سی جڑے جڑے لگے نے اللہ پاک انہاں تے راضی ہے جڑے جان بوجھ کے انہاں 14 دے فرمان اگا پیچھے شیطان دی وجہ تو شیطان تے وسوسہ دی وجہ تو یا کسی بھی شیطان دی وجہ کسی بھی شیطان کی وجہ تو جڑا نماز تے روزے تو بندے کو بولیا کرتا ہے نا وہ بھی شیطان ہے نماز روزے کو ہلکا پھلکا کر کے پیش کرتا ہے کہ کچھ نہیں پیا ہوتا وہ بھی ایک شیطان ہے باقاعدہ اس شیطان دے وسوسے آ کے جڑے بندے یہ رمضان ضائع کر چکے ہیں اللہ پاک انہوں توبہ دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک انہوں اہل بیت اطہار تے دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے دعا دی قبولیت واسطے درود ایک بار میرے محترم سامعین جڑی میں آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھی ہے میں لسٹ جڑی سن گئی تھا پڑھنے والے دی وہ دے مطابق میں تھوڑا جہا پڑھتا جڑی آیت پڑھی ہے یہ لفظ سکینہ ہے سکینہ دا لفظ قرآن 6 مرتبہ ہے لفظ سکینہ قرآن حکیم میں 6 مرتبہ آیا ہے یہ سکینہ پہلے تے 3 مرتبہ سورہ فتح چاہے 1 مرتبہ سورہ بقرہ چاہے 2 مرتبہ سورہ توبہ چاہے 2 مرتبہ سورہ توبہ 3 مرتبہ سورہ فتح 1 مرتبہ سورہ بقرہ چاہے سکینہ دا معنی ہے سکون سکینہ دا مطلب ہی ہے سکون جڑا بندہ بے سکون ہے وہ سکینہ چاہتے ہیں یعنی وہ بے سکون جڑا سکون ہے قبلہ یہ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ فتح دی جڑی میں آیت پڑھی یہ سکون دے مطلب ہر بندہ سکون چاہتا کوئی بندہ بے سکونی دی زندگی گزارنا نہیں چاہتا جنہیں بندے بیرون ملک نے وہ بے سکون ہوئے انہیں سکون واسطہ جنہیں بندے بیرون ملک دل انہوں نے بھی کرتا نہیں اپنا ملک سے چھڑیے لیکن وہ بے سکونی انہیں اختیار کی دی ہے پھر سکون واسطہ جڑا بندہ جو کر رہے ہیں اس سکون واسطے کر رہے ہیں قبلہ بندے جائز کام بھی کر دیں سکون واسطے قبلہ بندے جائز کام بھی کر دیں سکون واسطے بندے ناجائز بھی کر دے جے اس سکون واسطے آج جنہیں ڈکیت راج کروتے ہوتے ہیں وہ لوگوں بے سکون کا دے واسطے کر دے
ذرا اپنے سکون واسطے سارے علاقے نہ بے سکون کیتا ہے اپنے سکون واسطے. یہ سکون ہر بندے دا نا اپنے مزاج دے مطابق ہوتا ہے. کئی بندے 6-7 دن مجلس نہ ملے وہ آتے ہیں یار کتے مجلس ہی پتہ کرو بے سکونی جی ہوئی. کتے مجلس کا پتہ کرو 5-7 دن ہوئے مجلس ہی نہیں سنی یار. طبیعت ذرا شکریہ کرنا یعنی مجلس نہ سن تو نہ بھی بندہ بے سکون ہو جاتا. کچھ بندے ایسے نے جنہوں نے مجلس نہ ملے تو بے سکون ہو جاتے. کچھ بندے ایسے نے جتنے مجلس ہوتی ہی نہ ہوئے تو بندہ کوئی شروع کر دے وہ بہ کے چاہ والی دکان تے آندے اس مجلس شروع کر دیتے. مجلس بھی کسی نے سکون دیندی تے کسی نے بے سکون کر دی. میرا خیال ہے کوئی حرج والی گل نہیں. طبیعت ہے نہ ہوتی جنہوں مجلس سن کے سکون آتا ہے وہ بندہ ہو رہے جنہوں جناب علی عمران صاحب تشریف فرماؤ جنہوں مجلس سن کے سکون آتا ہے وہ طبیعت ہو رہی. جنہوں ڈک کے سکون آتا ہے وہ طبیعت ہو رہی. کئی بندے کسی نے کھانا کھوا کے سکون حاصل کرتے ہیں. کئی بندے دوں تروں کوڑوں کھا کے سکون حاصل کرتے ہیں. کئی بندے افطاری کرا کے سکون حاصل کرتے ہیں. کئی افطاری کر کے سکون. بس یہ سکون جی ہر بندے دا اپنا اپنا ہے. میں قرآن تے ہاتھ رکھ دینا بڑا مقدر والا ہے وہ بندہ جنہوں علی سن کے سکون ہے. جب پہلے تشریف لے آؤں تو میں تو پتا نہیں کھڑا ہو گیا پہلے تھی آ جاؤ تو سکون آ گیا نا. سکون آ گیا ٹھنڈ پہ گئی سکون. سکون ہر بندے دا اپنا. میرے محترم سامعین کئیاں دا روزہ چھٹ جائے نا وہ بے سکون ہو جاتا. روزہ یار رہ گیا میرا بڑا کام خراب ہوا ہے مینوں سفر کرنا پہ گیا 10 بجے نکلنا پہ گیا 12 بجے تو پہلے تو یار میرا روزہ نہیں رہا سفر وہ اس واسطے تھوڑا جہا بے سکون ہو جاتے ہیں پھر عید تو بعد پھر رکھنا پینا ہے. بندے میرے منہ والوں پہ بہتے ہیں کہ انج بھی ہو جاتا ہے انج ہو جاتا ہے. جیڑا بندہ مسافر ہے وہ روزہ نہیں رکھتا سفر کی وجہ تو وہ عید تو بعد ہوتے تو پھر واجب جی جدو گھر ہوئے پھر رکھے نہیں انفارمیشن تو لے لو. اچھا جڑا بندہ بیمار ہو گئی اور روزہ نہیں رکھتا وہ بھی بیچارہ بے سکون ہی رہتا کہ یار میں بیمار سا روزہ نہیں رکھ سکیا. جدو عید تو بعد ٹھیک ہو جائے نا پھر واجب ہے. عید تو بعد ٹھیک ہو جائے تو پھر واجب ہے. بندے میرے منہ پہ بہتے ہیں بھی آخری روزہ ہے یکم تو چمبڑیا روزے نو کوئی مجلس ایسی نہیں جی آج ہی چھڑ جاؤں پر آج ہے نا جی پڑھنے چھڑ دیا گا آج تو ہے نا جی. جیڑا بندہ مسافر ہے جو سفر مک جائے پھر رکھے. جیڑا مریض ہے نہیں رکھ سکیا وہ جدو ٹھیک ہو جائے. میں ایک مریض ایسا زندگی چ ویکھیا ہے خوش مریض. میں دنیا تو خوش مریض کوئی نہیں ویکھیا بابا. مریض ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور بے سکون رہتا ہے. ایک میں سکون والا مریض ویکھیا میں وہ آخیا روزہ نہیں رکھیا ہو سکیا مینوں شوگر ہے. میں کہ اللہ پاک تینوں شفا دے تو پھر جدو بیماری کو نجات مل جائے ادو رکھنا ہی. وہ ہس کے آخیا یہ نہیں آرام بڑے سکون اس آخیا جی یہ علاج ہی کوئی نہیں. بڑا راضی ہو. اچھا جی بہرحال سکون جویں کسی نے ملتا ملے. ویسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتی ہے. وہ ذات ہے جو مومنوں کے دلوں پر سکون اتارتی ہے سکون نازل کرتی ہے. کیوں لیزدادوا خالق کائنات میں ایمان مع ایمانہم وہ اس لیے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرتا ہے تاکہ مومنوں کے پہلے والے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. یہ مطلب ہے سکون جدو نازل کرتا ہے تو انسان بھج لو نس لو جنہ نسنا جو سکون ادو ہی آنا جدو انہیں تھے. یہ مطلب ہے مومن دے دل تے کون نازل کرتا سکون جی تہاڈی خیر ہوے اللہ. کیوں کرتا جی اس واسطے کہ تاکہ مومن دے اگلے ایمان اضافہ. شکریہ بابا جی. اگلے ایمان اضافہ ہو جائے. یار بڑا مقدر والا وہ مومن
جنہوں اللہ سکون دے تو دے اگلے ایمان اچ اضافہ ہو جائے. ہن میں سوچنا جدے اندر ایمان ہے سکون نال اودے چ اضافہ ہو جاندا ہے تے جدے اندر اگے ہی کلے ایمان ہوے بھائی او دا ہور کنا اضافہ ہوے گا. اے سکون والیاں جڑیاں آیتاں نے وہ تے 6 نے جنہاں چ سکینہ ہے. اے اللہ سکون اتاردا جی. میں جتھوں اج دا سکون پڑھ دینا سورہ مبارکہ بقرہ پہ جڑا سکون ہے. قوم پریشان سی, قوم شکریہ بابا جی تو سامنے حکم کیتا سی, قوم پریشان سی. اور پریشان قوم اس واسطے سی کہ مد مقابل جڑا بادشاہ سی جالوت, اس دور دا ٹرمپ یا اس دور دا نیتن یاہو وہ سی بہت زیادہ لشکر رکھتا تے جڑے مومن سن دے مد مقابل وہ تھوڑے سن. وہ جڑے ویلے پریشان ہوئے نہ بندے کہ ایک اکثریت نال اے اقلیت مقابلہ کیوں کرے گی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قاد الذین یظنون انہم ملاقو اللہ, وہ بولے جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا, وہ بولے جو جانتے تھے کہ آخر موت آئے گی اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے. انہوں نے دوسرے مومنین سے کہا کیا ہوا جو وہ زیادہ ہے اور ہم قلت میں ہیں. کم من فئتن, کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے, بسا اوقات ایسا ہو چکا ہے, کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن اللہ, جب وہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے. جب اللہ اجازت دیتا ہے اقلیت اکثریت پر غالب آ جاتی ہے. لیکن ایک شرط ہے واللہ مع الصابرین, اللہ بے صبروں کے ساتھ نہیں صابروں کے ساتھ. صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پر کتنے بندے بولے نے, صبر والے اقلیت میں بھی ہوں تو اکثریت پہ غالب آ جاتے ہیں. کم من فئتن, ایسا کئی بار ہو چکا ہے, ایسا کئی بار جدا ویزا نہیں پہ انگلینڈ کا لگتا وہ آتا کوئی نہیں پہ لگتے, کوئی نہیں پہ لگتے. جدا لگ گیا وہ آتا یار روز لگتے نے, تیرا ہی نہیں پہ لگتا. یہ مطلب ہے جڑا کم روز ہوں ہو سکتا کسی کا نہ ہوئے لیکن ہوں تو ہے نا. اللہ فرمایا کم من فئتن, اور یہ کئی بار ہو چکا ہے کہ اللہ اقلیت کو اکثریت پر غالب کر دیتا ہے. دوستوں گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس بار پوری دنیا کی اکثریت ایک طرف ہے اور اقلیت ایک طرف ہے. یقین رکھو اللہ فرماتا کم من فئتن, ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے. اگر پہلے اللہ تھا آج بھی اللہ ہے, اگر پہلے ہو چکا ہے تو آج بھی ہو سکتا ہے. شکریہ جی, مہربانی کریں. اور یار اگلی گل لگے ہوئے میرے مولا نو کی منظور ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. ہویا کی اے قرآن میں اتھوں کر کے انہوں کو پڑھنا تاکہ میں انہیں ٹائم میں نہیں دسنا میں اج کنا پڑھنا. آپ صاحب تشریف فرمان ہے وہ نہ ہوں تے علی عمران صاحب دا ٹائم تے میں پڑھ لینا تے انہوں دا میں نہیں پڑھ سکتا. وہ قیمتی ٹائم ہے جڑا انہوں پڑھنا ہے, وہ بہت قیمتی چیزاں نے. میں صرف 2-3 کرنا قرآن حکیم جو کرنا اے جتوں کافی ویسے واقعہ لمبا ہے. نبی دا نام سیموئیل ہے, صحابی دے 70 تو 80 ہزار نے. جالوت مقابلے تے جالوت اس دور دا نیتن یاہو سمجھو جڑا ماواں دے بچے گوداں چ مار چھڑے نا وہی فرعون ہوتا ہے. یہ میں کہہ رہا نا فرعون نہیں ہوتا, یہ ظلم ہو رہا نا جی. وہ پھر اللہ پاک نے انہوں نے آخیا کوئی مسئلہ نہیں تو فکر نہ کر. انہوں نے آخیا جتاں گے کیویں, جتوں کر کے میں پڑھن لگا ایک پیراگراف صرف پڑھنا, ایک آیت پڑھنا. وہ اللہ پاک نے فرمایا وقال لهم نبیہم, ان کے نبی نے ان سے کہا انا آیات ملکہ, اللہ تمہارے اوپر ایک بادشاہ مقرر کرنا چاہتا ہے, اللہ تمہارے اوپر ایک آرمی چیف بنانا چاہتا ہے, ملکی ہی بادشاہی اسے دینا چاہتا ہے. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ, ذرا اس صندوق کو یاد کرو جس میں سکون تھا. تابوت سکینہ اس میں سکون تھا نا تمہارا. کسی دور میں تم فاتح ہوا کرتے تھے, کسی دور میں تم صدقہ جمع فاتح ہوا کرتے تھے. تو انہوں پتہ ہے 1000 بندے تھے 313 فتح پا چکے نے. یہ مطلب مسلمانوں کو ہمیشہ فتح نصیب ہوتی تھی. اللہ فرمایا تم فاتح ہوا کرتے تھے. ایک تابوت سکینہ سی. سکینہ دا معنی کی جی میں پڑھیا سکون. تابوت معنی صندوق. ایک صندوق وچ ہی تہاڈا سکون سی, وہ تہاڈے کولوں گواچ گیا. اللہ فرمایا
انہوں کہہ دے من ربکم و بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ. اللہ فرماتا ہے ملائکہ اس کو اٹھا کر صندوق کو جس کے دروازے پہ چھوڑ آئے سمجھو وہ میرا چنا ہوا. کیا بات ہے. گواچا کی سی صندوق کی سی سگوں. اللہ فرمایا تسی ان شکست خوردہ اس واسطے ہو کہ تواڈے کولوں صندوق ہی گواچ گیا. وہ تانوں میں لب دینا, وہ صندوق میں تانوں لب دینا. ملائکہ چکے آؤں گے جدے بوئے کے تر جان گے. وہ سمجھو تو میرا چنے ہیں انہوں اپنا سربراہ بناؤ تو دیکھو تو اڈنا بڑھتا کی ہے تسی اقلیت اکثریت تے غالب آ جاؤ گے. یہ تابوت سکینہ انہوں آتے ہیں جی سکون والا صندوق. وہ فتح دی وجہ بنتا سی. ویچو دے کی سی جنیاں میں تفسیرہ پڑھ چکا نا جی. وہ دے وچ جی کچھ تورات دیاں تختیاں سن, حضرت موسیٰ دا عصا سی, حضرت ہارون دے کپڑے سن, موسیٰ دی جوتی سی. تو آڈی کیا بات ہے سنن دے. اے میں ایک پڑھ دینا پیراگراف جنہا شاہ عبد القادر محدث درویر لکھے ہے. وہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا. دھیان نہ سننا جی, میں تھوڑے کو جواب لینے لینا ہے 5 سوال. چلو پہلے دسو کیڑی قوم ہے سی؟ شکریہ بس ٹھیک ہو. بنی اسرائیل اس میں تبرکات تھے. صندوق کے اندر تبرکات تھے. وہ بندہ فارغ ہے وہ اٹھ کے ہونے ہی ٹر جائے جڑا تبرک دا قائل نہیں. ساری ادھر گل ہی نہیں. اس صندوق کے کی سر جی تبرکات. تبرک آندے نے قبلہ برکت والی چیز کو, کوئی برکت والی چیزیں اس کے اندر تھیں. متنجن پکا ہوتا ہے, بٹیرے پکے ہوتے ہیں, چھوٹے گوشت دے ایڈے چھوٹے لوگ آج کل پکائے ہوتے ہیں. کروڑا روپیہ لگا ہوتا ہے تے کدی کسی نکاح تو بعد نہیں آکھیا بارات آئے ہو اٹھ کے تبرک کر لو. بھئی آگی ہو گیا ہے, اس گانے سے بھی تو برکت ہی ہوندی ہے نا. کدی کسی نے آکھیا بھئی بارات آئے ہو نکاح ہو گیا اٹھ کے تبرک کر لو. بڑے پیسے لگے نے تے کھانے چنے والے چاول نے تے مجلس حسین نے. کمال ہے یار, پیسے بھی تھوڑے لگے نے. خدا دی قسم میں دینا الٹیاں ویکھیاں نے خراب ہوئیاں دے گا. منتجنہ کیا لوگاں باہر جا کے سٹیاں نے تے خراب ہو گئیاں نے. یار چنے والے چاول ہون تے مجلس شبیر ہوئے 2 دانے تھلے ڈگے ہونا تے ملانگا کیا دا کچھ حیا کرو تبرک. یہ مطلب ہے سرمائے سے تعلق نہیں بنتا, سرمائے سے تبرک نہیں بنتا, نسبت سے تبرک بنتا. شکریہ جناب. تبرک برکت والی شے ہوندی ہے, ہوندی کسی نسبت دی وجہ تو. کدی نسبت سی. فرماتے ہیں اس میں تبرکات تھے حضرت موسیٰ اور ہارون کے. کدے موسیٰ تے ہارون دے تبرکات سن. اچھا, لڑائی کے وقت سردار لشکر اس صندوق کو آگے آگے لے کے چلتا تھا. آگے آگے کہ پیچھے؟ اور پیچھے بری والا صندوق ہوندا ہے, اور برات دے آخر تے بری والا صندوق ہوندا ہے. جیڑا فوجاں دے صندوق ہوندا ہے تبرکات والا وہ اگے ہوندا ہے. اگے اگے رکھتے سن. پھر فرماندے نے آگے رکھ کر حملہ کرتے تھے, تھوڑے زیادہ پر فتح پا جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پھر اللہ فتح دیتا تھا اس تبرک کی وجہ سے. تو آڑی کیا بات ہے. 5 سوال میں جلدی جلدی جواب دینا جی, ٹائم دے. کیڑی قوم ہے سی صندوق؟ بنی اسرائیل ہے. وچ کی سی کہ ایٹم دا بٹن سی وچ, کوئی میزائل سی وچ نہیں. کی سن تبرکات. کدے حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. اے توڑے جاگن تو صدقے علیہ السلام. یہ مطلب میں نام ہی نہ جیتھے ہوں گا تے تو انہوں پتا سی تبرک علیہ السلامہ دے ہوں دے نے رضی اللہ دے نہیں. یار ہر بندے آکھے علیہ السلام. موسیٰ بھی علیہ السلام. اس لو جی یہ تے لفظ بڑا خوبصورت ہے. ترکا لفظ کیا بات. بسم اللہ جی شیخ صاحب بہت شکریہ. کدھر تبرکات علیہ السلامہ دے ہوندے. ایتھے ایک اور لفظ ہے لو بھی آ گیا. ایدی تشریح میں نہیں کر سکتا قبلہ دی موجودگی, لیکن اللہ فرماتا ترکا آل موسیٰ و آل ہارون. اس میں ترکا تھا آل موسیٰ کا.
اس میں ترکہ تھا آل ہارون کا. وہ یار تسی دنیا تو ہٹ جاندے ہو تے پیچھے کوئی شک چھڑ جاندے ہو, انہوں کی آندے ترکہ. دکان چھڑ گیا ہو اولاد واسطے ترکہ, پیڑیاں چھڑ گیا ہو اولاد واسطے ترکہ, لائبریری چھڑ گیا عالم یار اولاد واسطے ترکہ, تراشن کوٹ چھڑ گیا بڑا بندہ, وہ بھی تو ترکہ ایک قسم کا ترکہ جویں دا بندہ ہوئے اویں دا ترکہ ہوتا نا. لو جی آج ایک تو فیصلہ ہو جانا چاہیے. ترکہ تھا آل موسیٰ کا اور آل ہارون کا. جنی منو اندروں تقویت ہے اس جملے تے, میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے حافظ قرآن کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اے من جاؤ مسلمانہ, نبیوں کا ترکہ ہوتا ہے. بہت شکریہ, کی سنے گا, نبیوں کا ترکہ ہوتا ہے. اس صندوق میں 2 نبیوں کا ترکہ تھا. کسے دی پاگے امامے, کسے دا کرتا ہے, کسے دی سوٹی ہے, کمال ہے. ایک تحریر لکھی سی حضرت موسیٰ نے تورات ایک تختی تھے, اور قرآن دا نہیں, نبیوں کی تحریریں بھی ترکہ ہوتی ہیں. تمہارے یار نبیوں کی تحریریں تبرک ہوتی ہیں. جب نبی کہے نہ لاؤ لکھ دوں, جو انکار کر رہا ہے تبرک کا انکار کر. نبی دی تحریر وہ بھی تبرک. نبی دا کرتا, نبی دی پگ, نبی دی سوٹی, ٹوپی میں لا کے رکھ چھڑی ہے میری, جدو رکھنا سر تے میں ہی رکھنا. یہ میں کدی کدی لا بھی لا کے رکھی پھر بھی میری ہاتھ ہو گئے. یہ جڑا پگ بندے سن حضرت موسیٰ سر تے امامہ لاندے بھی ایسا کہ نہیں, وہ لا کے رکھیا ہوندا سی تاں بھی تبرک. اج جڑا اچ بندے سوٹی پھڑدے نے رات نوں نال لمبی باندھے نے سوٹی, اور بسترے دی سوٹی ہوندی کہ پرے رکھ دے, میرا اتنے نال ہی رکھ دے, پرے رکھ دے. جدا ہو گئی, کرتا رات نوں لائے تو بنیان نال بندہ سو گیا. یہ مطلب کرتا گل سی لا چھڑیا. وہ کیسے لوگ نے جنہاں نال لگ کے شاید جدا بھی ہو جاتے تبرک کی رہتی. کمال ہے یار, حضرت موسیٰ کا کرتا ہوئے تو بھی تبرک, پاک آئی لا بھی چھڑی پھر بھی تبرک, عصائے موسیٰ پھڑیا بابا جی رکھ بھی چھڑیا تو پھر تبرک. میں ہاتھ جوڑ کے مسلمانوں کو پوچھنا, وہ چھوٹیاں نبیاں نال یہ شیواں لگ لگ کے پرا ہو جان تو پھر بھی تبرک رہندیاں نے. تے جنہاں نوں محمد روز ایتھے با کے آکھے آ بھی میرے وچوں ہے, تے آ بھی میرے وچوں ہے, یہ مطلب حسن تے حسین تو بڑا تبرک ہے. یہ مطلب حسن تے حسین تو بڑا تبرک ہے. کمال یار جڑی شاید نبی دے وچ ایک اور بھی گل کر دیں, ہو گئی ہے مجھے ایک اور گل کرن. اے قرآن پاک ہے, یہ دے وچ میں حدیث قصہ مثلا رکھ دیں, حدیث قصہ ہے یہ وچ رکھ دیتی, وہ بھی تبرک تے یہ بھی تبرک. یہ تبرک دے وچ تبرک. یارہ حدیث قصہ تسی رکھ دیو قرآن دے وچ نشانی دے طور تے, وہ تبرک دے وچ تبرک. اوڑے چلے عصائے موسیٰ, کپڑے, جُتی, تورات, پتھر دیاں تختیاں, یہ صندوق دے وچ سن. دیکھو صندوق آپ بھی تبرک سی. تواڈی کیا بات ہے. اصل جی وہ صندوق سی جڑا حضرت موسیٰ دی والدہ ماجدہ نے حضرت موسیٰ نے بچ رکھ کے دریا چ بہایا سی نا, یہ وہی تھا. میں ایک بڑے بڑے عالم نے پوچھا, میں کہا کہ بھلا یہ لکڑی کا صندوق بھی تبرک تھا؟ اس نے کہا یہ تبرک سب سے بڑا تبرک تھا. میں کہوں کہ نہیں. اس نے کہا یہ وہ صندوق ہے جو ایک نبی کو دریا کی لہروں سے بچاتا رہا. تو سمجھن تو سر گیا یار, تسی پہلے پہنچ گئے ہو. اور جو صندوق چھوٹے نبی کو دریا کی لہروں سے بچائے وہ تبرک ہے, اور جو ابو طالب پورے معاشرے سے محمد کا بچائے. بہت شکریہ. اس کو بڑا تبرک کہنا ہوگا. کمال ہے یار. وہ صندوق آخری کر صندوق وچ تبرکات سن. ایٹم دا بٹن نہیں سی, میزائل نہیں سی, کوئی خنجر نہیں سی, تبرک سی. لکھیا نے پہلا ایک گل کر لا چل بات کر. فرماتے ہیں سردار لشکر اس صندوق کو لے کر آگے آگے چل رہے. کتنے اور صندوق یار تبرک والا جڑا ہے وہ پیچھے رکھتے سن کے آگے آگے رکھ کر سردار لشکر فوج کو کہتا تھا حملہ کرو. جو اقلیت میں ہوتی تھی, اکثریت میں فتح حاصل کرتے تھے,
صندوق کو پیچھے رکھ کے پیٹی چ رکھ کے آگے رکھ کے میں عالم اسلام نو چاہواں گا کر توجہ کرن سانو کافر رکھنا آسان ہے مار دینا آسان ہے دلیل دا جواب مشکل ہے یہ جڑے بندے سانو آندے نے کہ جب اللہ سنتا ہے وہ جواب بھی دیتا ہے سارا کے قریب ہوتا ہے درمیان میں وسیلے ڈالنے کی کیا ضرورت ہے مقدہ پہ رمضان آج ہی کھلے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جب فتح اللہ دیتا تھا یہ صندوق آگے کیا کرتا بھائی کیا بات ہے بڑے سنتی یار فتح کون دیتا اللہ تے صندوق اگے آؤ بھائی ساگت شرک دے فتوے لانا آؤ جی جناب رضوان صاحب تشریف فرماؤ کوئی گالی کو قیامت نہیں آگے آؤ جناب بسم اللہ پڑھوں گے انشاءاللہ تعالی میں پڑھنا 5-7 منٹ 5-7 منٹ انہاں دے جڑے والدے گرامی سن نا جی قبلہ قیامت صاحب وہ ایک سٹیج ساتھی سے اس دور پتہ نہیں کیسا علاقے سا میں تھے وہ اس بڑا تو نام ہے جی میں رضوان عباس قیامت انہاں کی اس میں گرامی سی بڑا انہاں دے والدے سے عاشق صاحب قیامت وہ کی آندا وہ آندا لاؤ جناب تو آٹے سامنے ہے اس ویلے ساکر صاحب پڑھن لگے نے تے بعد وچ قیامت وہ نا لے خدا دا نا انہوں نے جو قیامت صاحب نے باہر حال میں 4-5 منٹ میرے کو ہے صندوق کو آگے رکھتے تھے اللہ تو یاد اللہ فتح دیتا پھر ایک بار آنکھوں سارے موحد فتح کون دیتا تھا کدی جویں علی علیہ السلام دا نام لیندے ہو نا شیعو آج اللہ دا نام ایڈے ٹکا کے لو فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا فتح کون دیتا تھا ایک دوسرا کیا اللہ اب ہمارا دشمن بتائے صندوق وسیلہ تھا یا نہیں تھا فتح اللہ دیتا تھا اس تابوت سکینہ کی بدولت اس تابوت سکینہ کے وسیلے سے ہن پتہ لگا نا تبرک وسیلہ ہوتا ہے سر اٹھاؤ جی اگے رکھ دے سڑ کے پیچھے یہ مطلب ہے جدی وجہ تو اللہ فتح دے انہوں اگے رکھی دے اگے 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 انتیاں روزہ جدن ہوتا ہے نا ادھر لوگ چاند دے متعلق پتہ کرتے ہیں یہ کی بنے ہیں آج کسے پوچھنا ہے کسے کوٹھے تے چڑھنا ہوئے کوئی کمیٹی بہنی ہوئے ایک دو صفر نال لگتا نا 29 تو بعد 3 وہ تو پھر چاشا کو نہیں رہتا اور سناؤ کی بنے آئے ہو گئی یہ سویرے سویرے سب تو پہلا حکا پا کے اس بار بہنا جیسے ایک نہیں رکھا وہ صرف اس واسطے آج ڈکو جس ڈکنا ہے میرے عزیزوں 29 تے 9 لگ دی 9 اگے 3 دے نال پھر صفر لگتا ہے یہ جدو صفر لگ گیا نا رات کا کتریاں روزہ ہو گیا ٹھنڈ پہ گئی ہے کوئی لوڑ نہیں اشتیاق کتنے ہوتا ہے اشتیاق 9 تے ہوتا ہے 9 یار 29 نال 9 لگتا کی ہو گیا یہ 9 لگے تو اشتیاق ہوتا ہے جدو صفر لگ جاتا 3 لگے پہ کے وہ تو اشتیاق مک جاتا خدا دی قسم یہ جی 29 دا چند ہوتا ہے نا نبی 39 دن اعلان کی 40 نال صفر نہیں لگن دیتا پیغمبر نے فرمایا کل تو سب 3 باری اللہ میری پسند نہ رکھے کون فتح دیتا تھا ان سنو جی بخاری کے لفظ نے قبلہ تشریف فرما لے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ جی وعدہ کیتا سی اللہ نے فتح ہوئے گی جی کیتا سی مہینے ہوتے دن ہو گئے نے پتہ نہیں کدوں پورا ہونے پیغمبر نے فرمایا کل میں آرام اسے دوں گا کیا بات ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا فتح ادو بھی اللہ دیندہ سی آج بھی اللہ دیندہ ہے
سکینہ سی فتح دا سبب پیغمبر دی فوج فرمایا کل میں علام اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا. اگو میں نہیں نہ پڑھتا میں نو کافر رکھن آیا مسیح تے کھلو کے دس سویرے علام کینوں ملیا سی تو دس تو ہی تے کچھ بولا منہ پھٹے اور کچھ منہ پھٹا سویرے علام کینوں ملیا سی کیا بات ہے حیدر 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 مولا علی نو ملے نا بچے صحیح نعرہ مارے ہیں سویرے علم کی نو ملے حیدر نو. یہ تو مطلب پرانا قانون ہے اگر تم اقلیت میں ہو تو اکثریت میں فتح پانے کے لیے جو سبب ہے اسے آگے رکھو. اس قوم کے پاس تابوت سکینہ تھا محمد کے پاس علی بن ابی طالب تھا. وہ صندوق فتح کا سبب میرے مولا کے زمانے میں علی فتح کا سبب اور تینو قرآن دا نائی جدی سبب تو فتح ملے نا انہوں کتھا رکھی گئے اگے. اس وقت پوری دنیا پریشان ہے سوائے اس قوم کے جنہوں نے علی آگے رکھا ہوا. کمال ہے یار قرآن دی قسم نیتن یہودو پہ ڈر دینے جن علی دا چوتھا نمبر لائے ہیں او کھلوتے نے میدان جنہیں پیاندے نے دمادم مست کلندر کھلوتے نے میدان جنہیں پیاندے نے دمادم مست کلندر. لو جناب لو جی میں نا 5 منٹ مجلس مکار آج ویکھو کیسا موجز ہے 5 منٹ بعد 31 منٹ ہو گئے نہیں 35 تے چھڑنا سی 35 منٹ بسم اللہ لو جناب علی اقلیت و اکثریت فتح اللہ دے لیکن سادہ صابر ہونا ضروری صابر ہونا ضروری. جنہا روزے تے دیاری صبر نہیں کرتا انہوں فتح کرے بڑا صابر ہونا بڑا ضروری. یہ چیتا آگے نا روزہ میں کل اگا بچھاوے گا آج چلے گا روزہ صابر ہونا ضروری. اللہ نے فرمایا حضرت طالوت ہو انہوں ازما کے کھڑے صبر ایویں سارے نہ لے جائیں انہاں کا پیچھا کر جائیں. 80,000 تقریباً سی 313 بھی چورا گیا سن ہویا کی پیاس لگ گئی بہت زیادہ. آج پھر روزے پہ مکدے میں تاں میں آخری کھا لے گیا قوم ساری پیاس لگ گئی. جدوں بندے نو آپ لگی ہوئے انہوں ادوں ہوندی ہے جدوں اللہ لائے اور کئی بار آدھے میری پڑکی نہیں کھلوندی میں جگ پی بیٹھا پھر بھی نہیں کھلوندی. وہ جڑی نہیں نہ کھلوندی اللہ نہیں کھلون دینا. بندہ تے گلاس نہ رکھ جاندہ کہ 2 گلاس نہ رکھ جاندہ. قوم پوری سی انہوں نے پیاس لگ گئی سخت تڑپن لگ پہ. انہوں نے کہا لڑاں گے ضرور اس ظالم نہ پانی پانی پانی. نبی آکھیا پہ پانی ہے لیکن اللہ کا ایک حکم آیا با کہہ گا نوٹیفیکیشن آیا انہیں کتنے پانی. نبی آکھیا کہ نہر وہ نہر سن کے بندے پیپھرے نہیں کتنے وے نہر. اللہ فرماتا قالا ان اللہ مبتلیکم بنہر میرے حبیب ان کو ازما ہی نہر کے ذریعے اللہ نے تمہارا نہر کے ذریعے امتحان لیا ہے. اگے امتحان جی انہوں نے کہا میرا منہ دیکھو تو پڑھا کی آندہ ہے اللہ. انہوں نے فرمایا اللہ فرماتا ہے فمن شریب منہ فلیس منی جن نے اس نہر چو پانی پیتا ساڈا ہو دینا کوئی تھا. فرمانے خدا بندی آ گیا. ایک انہوں گل کر رہے ہیں پیاسیاں نو جدا یار روزہ ہو گئے 15 منٹ نہیں دے وہ تو پہلے سموسا کو جج پایا ہو گئے انہوں بندہ 15 منٹ بعد آکھے اللہ دا حکم آگے آج نہیں کھولنا تو وہ دا منہ تو ذہن چاہے اگے نہر تے بندے پیاسے تے اللہ فرمایا فمن شریب منہ فلیس منی جیڑا پی گیا ساڈا وہ کوئی تعلق نہیں. انہوں نے آکھیا اللہ دا نبی
ماڑے بندے ہاں انہوں آگ ساڑھ نال ایج نہ کر کی کرے کوئی تھوڑی جی گنجائش کٹے ایک باری تے گل کر پیغمبر آ کے کر لو گل کی تھی صدقہ جاواں بابا جی تھوڑے اشارے تو صدقے ہیں گل کی تھی تے اگلا آرڈر آ گیا دوجا آرڈر نے سایہ بڑے راضی سن اللہ فرمایا اگلا آرڈر کی ہے وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي جنہیں چکھیا بھی نہ پورا ساڑھے نہ کوئی تعلق نہیں پہلا کی سی پینا میں تے دوجا آرڈر چکھنا نہیں انہوں نے بندیاں دی حالت تے انہوں دی ایتھے جڑی حالت ہوئی بندیاں نوں ترس پیا ہوندا ہے بیچارے کی کر بیٹھے تھے پہلا اللہ دا پینا نہیں اگوں دا چکھنا بھی نہیں انہاں آکھیا ستر اللہ کرو اسی او دے جوگے نے تے مہربانی کر نبی نے آکھیا انہیں جوگے نہیں اگے ایک لفظ آیا جتے ساکھ ڈایا اللہ فرماندا ہے اللہ سوائے اس کی اللہ نے گنجائش دیتی کہ کچھ گنجائش ہے او کی اللہ فرمایا من اقترفا غرفتم بیدیہ ہاتھ دا چلو بناؤ چلو جنہ کو بنتا ہے چلو لپ نو آندے اوے لپ نو لپ ہر بندے دی لپ او دے ٹھڈ دے مطابق ہوندی کھڑا ہو جلدی کر میں چھٹا ہانج کر یہ لپ تے میری برابر ٹھڈ بھی کدوں برابر نہ چھوٹا میرا بڑا یہ لپ پیے گا تو گل ہو رہے میں لپ پیاں گا تو میری لپ میرے مطابق میرا جوان ہوئے گا لپ پیغمبر اللہ فرمایا بیدی غرفتم بیدی ہاتھ دی لپ بناؤ وہ نہ بنا فرمایا یہ جنہ آندا ہے وہ پی لو جنہ آندا ہے فشارب منہ الا قلیلا منہم اللہ فرماتا سارے ڈک ڈک کر کے پی گئے تھوڑے باقی رہ گئے کیتا انہاں کی 313 نے بچوں لپ پری تو پی کے آخر لگے راضی ہیں باقی جننے بندے سننا انہاں لپ بھی بیچ رکھ لی تو ہم تو کوئی سمجھ بھی ہوں گے اور یارا تسا کدی انجن تو پانی پیتا ٹیوب ویل تو پانی بہت زیادہ نال رکھ کے نا بندے پیوے جاندے ایمان والے لپ چ پا کے انہاں کوئی پیتا ہے وہ جننے بھائی ایمان سن انہاں پانی دے وچ لپ رکھ کے نا شروع ہو گیا اور نبی آکے اُتا مڑا کی ہو گیا جے وہ اُتا کرو وہ لپ جب وہ کی آتے ہیں لپ نالی میں پینے ہوں اللہ فرمایا جنیاں ٹیک لائی ہے نا سارے آدھے لانا تھی کمال یار اللہ لپا کھیتے وقت اور توڑی خیر ہو گئے سارے علماء نے لکھے لپ دی اجازت سی کچھ علماء نے لکھے لپ دی بھی اجازت نہیں سی چلو دی بھی اجازت نہیں سی میں بحث نہیں کر سکتا وہ افضل کی تفسیر آئے گی پھر پڑھوں گا میں ہی پڑھنی انشاءاللہ وہ تفسیرہ سارے پڑھنی آوے گئی تو میں پڑھا گا اللہ کرے بہت جلدی آتے میں انہیں چپ پڑھا کہ ہم سب کی برائے متعلق کی فرماتے ہیں اجے تک جڑی میرے کو پہنچیاں نے انہاں بچے ہوئے کہ لپ دی اجازت سی زیادہ دی اجازت نہیں سی علی نقی صاحب نقوی لکھنوی انہاں فرمایا کہ لپ دی بھی اجازت نہیں سی بلکہ ایک خوبصورت جملہ لکھے ہے وہ فرماتا ہے کہ چلو کی بھی اجازت تھی تو بندے فیل ہو گئے چلو ہی پانی میں ڈال لیا کامیاب لوگ وہ تھے جو پیاسے تھے مگر چلو پہ گزارا کر گئے اور فرماتے ہیں اللہ ایسے واقعات قرآن میں رکھ کر ایسا پیاسا دکھانا چاہتا تھا جو چلو میں لے کے نیچے پھینک صدقہ جاوا فرماتے ہیں اللہ ایسے پیاسے کو دکھانا چاہتا تھا جو 3 دن کا پیاسا بھی ہو گھوڑا پانی میں اتار کر فرات میں جو چلو اچ پانی لوے توڑی آئے تو صدقے ہوں ایتھو منہ نیڑے وے کہ زمین نیڑے وے بولو انہوں دے جس صابران دے سلطان کربلا خیر ہو گئی یہ ایمان تے صبر دی خدا دی قسم حضرت عباس چلو چ پانی لیا ضرور ہے ایتھے رکھ کے منہ نیڑے کے زمین نیڑے کے منہ خدا دی قسم ایتھوں سمے سٹ کے فرماتے ہیں ابھی سکینہ پیاس ابھی علی اصغر نے پانی نہیں پی حضرت عباس دی اکھ دے آنسو تے حسین ہوئے نے کردہ بہادر روک ہوئے تھے
تکلیف ہوندی ہے نا، گھر دا بہادر رو پوے تے تکلیف ہوندی. آخری جملہ ہے حضرت عباس میں صرف ایک آنسو واسطے میرا آ گیا تو میں چھٹن ایک منٹ دے. آخری وقت سی جدوں دوویں بھرا ملتے سن نا، آخری وقت سی ایک بھرا دیاں دوویں باہواں وکھریاں پئیاں سن، ایک اکھ وچ تیر سی، دوجے اکھ چ اکھ سر دا خون سی، دوویں اکھاں بند سن تے ضعیف بھرا اودے سینے تے ہاتھ رکھ کے پیاندا سی میں آ گیا. اودیاں اکھاں تے بند سن میرے آقا دیاں علمدار دیاں تے زبان مبارک نال بول کے فرماندے نے نہیں سی آنا تھکے سو. بڑی تکلیف فرمائی جے. فرماتے نے عباس تیرے کو زین چھٹی ہوئے تو اجے بھی میرا احساس پہ کرنا، اجے بھی میرا احساس پہ کرنا. ایک باری میرے لو ویکھ ہوئے میں کیویں دا ہو گیا، ایک باری میرے لو نہ روے، ایک باری میرے لو ویکھ ہوئے میں کیویں دا ہو گیا، ایک باری میرے لو. حضرت عباس فرماتے نے آقا میرا دل ضرور کرتا ہے کہ ایک باری میں اکھاں کھول کے ویکھاں جنہاں دا کوئی نہ روے، انہاں دیا تصویراں کیویں دیاں ہو جاندیاں. ایک مہربانی کرو یا تیر کٹو، تسی بولو ایک جو، یا خون صاف کرو میں تہاڈا چہرہ مبارک ویکھاں. حضرت امام حسین فرماتے ہیں تیر کڈیے تے تیر ہر شے نال لے کے آوندا ہے. میں پہلا خون صاف کرنا، وہ میں آنسو پڑھنا دس جیڑے ویلے ایتھوں صاف کیتی ہے نا اکھ کھلی حضرت عباس دی، اکبر دے بابے دے چہرے نو ویکھ کے عباس رو پے. کسے کسے بندے دی ہائے آئی ہے جنہوں حضرت عباس دا آنسو نکل کے ایتھے ہے نا نیش مبارک دے ہاتھ تک، میں حیران ہو گیا. پنجابی یہ ہی بن دی ہے شبیر ایتھے پوسا دے کے فرماتے ہیں تینوں کدی روندا نہ ویکھا. میرے بھیناں دا مان ہے تو اے عباس تو رو پیا، مینوں دس زخم میں تیرے ویکھنا نے، پیروں تے تلواراں تیریاں شکم مبارک تے تلواراں سر جکر دوویں بازو کوئی نہیں. ایک باری مینوں ضرور دسنا تکلیف تینوں زیادہ گرز دیے بازواں دیے ایس نیزے دیے پیروں والی تلواراں دیے ہاتھ مکی ہے مینوں تے تو اگوں وفا دا جملہ کدھر ہی ملیا تاریخ وچ. اج منہ والوں ویکھ کے فرماندے نے میرے درداں نوں چھڈو تواڈے منہ تے مٹی کتھوں لگی. شبیر فرماندے مینوں مار دے رہے نے میں زمین تے ڈگدا رہا، میں ترے دانے عبور کیتے نے مینوں ہر تھائے نہ لوگا مارے. میں بڑی مشکل تیرے تک آیا تے عباس فرماندے نے ایک باری مینوں اٹھا کے باہو جویں تسی بیٹھے ہو نا مگر شبیر بہ گئے نے سر مبارک آج سیدھا کیتا نے تے دور پوری فوج تے خیمیاں تک نظر کر کے حضرت عباس فرماندے دو گلاں پوچھ گئے. فرماندے نے پوچھا بات، فرماندے نے میں نا دنیا پہ چھڑنا، تیرا نانا تے تیرا بابا حوض کوثر تے جام کوثر نہ رہ گئے، تو میرے بعد تیرے نال کی سلوک کر ہائے آئی ہر بندے دی کی سلوک کر کے. شبیر فرماتے ہیں اوے عباس تیرے تو بعد اس دنیا تے میں کی کر جی میں تو جانا نا تو جا کے میرے نانے کو کھلو تو میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. لگی آؤ آخری جملہ ہے جنہوں نے کہنا میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں. حضرت عباس نے آ بھری ہے تے فرماتے نال لا کے نو ایج نہ کر مینوں گل دس. فرماتے نے ایک گل آخری پوچھنی ہے او دے تو بعد پرا دی گود وچ پرا مک گیا او آخری گل سن لو. فرماتے نے اے میرے مولا ایک گل فرماؤ جدوں تسی ٹر جو گے میں ٹر جاؤں گا اس میدان خالی نہ واسطے ہو جائے گا. ایکو گل دسنی علی دی بیٹی کدھر جائے گی، بی بی زینب خاتون کے در جان گئے. شبیر فرمان نال لا کے فرما دے مطمئن ہو جا سجاد جانے زینب جانے بس. جی معزز بھائی جناب زوال علی عمران محرم امام بارگاہ قلعہ یہ جی مولا کی صف اذاں کے ماشکی ہیں، عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں. صاحب استاد